ہم صاحب بھی آ گئے ہمارے ساتھ، کیا بات ہے؟ ارے واہ کیا بات ہے امام صاحب، ویلکم۔ جی کافی اچھا ڈسکشن چل رہا ہے، اور جزیہ جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور بہت ساری باتیں اس پہ کرنے کو ہو جاتی ہیں۔ میں ایک سیکنڈ ایک سکین کھول لوں تاکہ میں جزیے کے بارے میں بتا پاؤں کہ اسلام جو ہے وہ کیسے کافروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہے اور عرب سپریمیسی کو بھی پروموٹ کرتا ہے۔ پہلے تو میں نے اسکرین شیئر کری ہے، اس کو ایکسپٹ کریں۔ قرآن میں ایک ہی آیت ہے، حالانکہ سبھی اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو قاتل الذین، ٹھیک ہے، لا یؤمنون باللہ، جو ہے کہ قتال کرو ان سے جو نہیں مانتے ایک اللہ کو، نہیں مانتے قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو نہیں مانتے، وہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کرا اس کو حرام نہیں مانتے، دین حق کو دین حق یعنی اسلام کو سچا دین نہیں مانتے، ان اہل کتاب سے کہ یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر چھوٹے بن کر جزیہ دیں، صاغرون بن کے، وہم صاغرون یعنی چھوٹے ہو کے جزیہ عطا کریں۔ اب اس کی تفسیر اگر ہم دیکھیں تو ابن کثیر میں چلتے ہیں تو جزیے کی کنڈیشن بھی بڑی ڈیگریڈنگ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر نے جو جزیے کی کنڈیشن رکھی تھی سیریا کے عیسائیوں کے اوپر، جب انہوں نے رومن امپائر فتح کرا ہے، تو بڑی بری کنڈیشنز تھیں۔ جیسے اگر ہم ان کنڈیشن کو پڑھیں تو وہ کنڈیشن شروع ہوتی ہیں یہاں سے کہ یہ اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ دستاویز ہے عمر بن الخطاب مسلمانوں کے امیر کے لیے فلاں فلاں شہر کے عیسائیوں کی طرف سے، جب تم مسلمان ہمارے پاس آئے تو ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی مال و دولت کی، اپنی ملکیت کی، اپنے مذہب کے ماننے والوں کی حفاظت چاہی۔ ہم ان شرائط کے اوپر جو ہیں تم لوگوں سے رضامند ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی کوئی نئی عبادت گاہ نہیں بنائیں گے، اپنی کسی پرانی عبادت گاہ کو واپس تعمیر نہیں کریں گے، اگر وہ ٹوٹ گئی یا کمزور ہو گئی وہ تم مسلمانوں کی ہو جائے گی، اور ہم کسی طرح کی دشمنی کے لیے، جاسوسی کے لیے اپنی عبادت گاہیں استعمال نہیں ہونے دیں گے تم مسلمانوں کے خلاف۔ ہم کسی مسلمان کو آرام کرنے کے لیے نہیں روکیں گے، رات ہو یا دن ہو۔ ہمارے جو چرچ ہیں، کلیسیا ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسلمان مسافر چاہے تو وہاں آ کے وہ رک سکتا ہے، اور ہم اس کے 3 دن کھانے پینے رکنے کا بھی اس میں انتظام کریں گے۔ ہم کسی مسلمان کے خلاف جاسوسی کے لیے اپنے کلیسیاں کو، اپنے چرچز کو، اپنے گھروں کو یا کسی دھوکہ دھڑی یا فریب کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے۔ ہم پبلکلی شرک نہیں کریں گے، یعنی اپنی مذہبی عبادات جو ہیں وہ پبلکلی نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے کسی بھی مسلمان کو اپنے مذہب کی طرف نہیں بلائیں گے، مگر ہاں ہماری قوم کا کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ ہم مسلمانوں کی طرح کپڑے نہیں پہنیں گے، ٹوپیاں نہیں پہنیں گے، عمامے نہیں پہنیں گے، ان کی طرح جو ہے جوتیاں نہیں پہنیں گے، بال نہیں رکھیں گے، ان کی طرح بول چال نہیں رکھیں گے، ان کی طرح اپنی کنیت یا اپنے اصل نام جو ہے یعنی نام اور نک نیم وہ نہیں رکھیں گے، اپنی سواریاں اپنے اونٹوں کے اوپر یا جانوروں پہ سوترا نہیں رکھیں گے، ہتھیار یا تلوار وغیرہ نہیں رکھیں گے اپنے کندھوں پر۔ ہم کسی طرح کے ہتھیار اکٹھا نہیں کریں گے عیسائی، اور یعنی اپنے بچاؤ اپنی رکشا کے لیے بھی کچھ نہیں رکھیں گے، اور عربی میں اپنی کوئی مہر جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، شراب نہیں بیچیں گے، اور اپنے بال آگے سے کاٹ کے رکھیں گے تاکہ امام صاحب ایک منٹ دینا صرف، پریم جی جی میں تھوڑی دیر تک جڑ دوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اپنے بال آگے سے کاٹیں گے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے ہم کافر ہیں، اپنے
پیٹ کے اوپر ایک زنار نام کی ایک چمڑے کا ایک بیلٹ باندھ کے رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے ہم کافر ہیں، ہم سے سلام دعا اچھے تعلقات نہ رکھیں. اور ہم جو ہیں کوئی جو ہے گلے میں کراس ٹانگ کے نہیں رکھیں گے، اپنی پبلکلی جو ہے اپنی کوئی مذہبی کتابیں جو ہیں مسلمانوں کے بازار میں نہیں رکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ بیچیں گے، نہ ہمارے چرچز میں گھنٹیوں کی آواز کریں گے جو مسلمانوں کو سنائی دیں، ان کے کانوں تک جائیں. اور نہ ہم اپنی پاک مذہبی کتاب جو ہیں وہ ہم اپنے صرف چرچ میں ہی پڑھیں گے، وہ باہر مسلمانوں کی موجودگی میں نہیں پڑھیں گے. نہ تیز آواز میں ہم اپنی کوئی تہوار منائیں گے، نہ جنازہ منائیں گے، نہ پبلکلی اپنا کوئی جنازہ انتم سنسکار جو وہ بھی ہم پبلکلی مسلمانوں کے سامنے نہیں کریں گے، اس کے کوئی ریتی رواج. اور ہم اپنے مردوں کو مسلمانوں کے پاس نہیں دفنائیں گے، ان کے قبرستان میں. ہم اور بائی سرونٹ ہو کیپچرڈ بائی مسلم، ہم ایسے انسان کو غلام مطلب نہیں خریدیں گے جس کو مسلمانوں نے غلام بنایا، یعنی اپنے مذہب کے لوگوں کو آزاد نہیں کریں گے اگر تم مسلمانوں نے غلام بنا لیا جنگ میں کبھی. اور ہم مسلمانوں کے گھروں کی کوئی بات جو اس کو لیک نہیں کریں گے. یہ ہے دستاویز جو ہے عمر جو ہے اس میں پھر اضافہ کرواتا ہے کہ تم لوگ کسی مسلمان کو نہیں مارو گے، کسی مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اور جو ہے یہ کنڈیشن ہے، اس کے بدلے جو ہے ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے، مطلب جان سے نہیں ماریں گے تمہیں، جزیہ دے کے، اور تم اہل ذمہ بن جاؤ گے. اور اگر یہ کنڈیشن توڑی تو جو ہم کرتے ہیں عہد توڑنے والے کے خلاف، یعنی مار ڈالتے ہیں انہیں، وہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے. تو یہ جزیہ تھا، یہ کہیں سے بھی ٹیکس تو ہوا نہیں، یعنی اتنا ڈیگریڈ کر دینا. اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی انڈیا میں حال کر دیں، ان کا کیا حال ہوگا. اچھا اور ہم ان سے یہ 9/29 کا آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے 9/29 ہے. جو لوگ بھی سن رہے ہیں نیچے وہ جان رہے ہیں کہ 9/29 کی تفسیر پڑھی جا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے امام صاحب، میں میوٹ کرتا ہوں. ایک 9/29 میں ہی پڑھ دیتا ہوں. پریم بھاؤ اوپر لے کر آؤ ذرا، قرطبی ہے. پہلے ہمارے امام صاحب کو کچھ کہنے دو، پھر اس کے بعد میں پڑھتا ہوں. نہیں، میری بس بات ہوگی، مگر اگر ہم انڈیا میں مسلمز کو ایسے ٹریٹ کرنے لگے کہ یہ کوئی نیا چرچ نہیں مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، اگر ان کا کوئی مسجد پرانی ہوگی تو ہم اس کو توڑ دیں گے، اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اگر یہ کنڈیشن ہم ان کے ساتھ رکھ دیں کہ یہ پبلکلی اپنا کوئی تہوار نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو کیسا لگے گا اگر یہی ساری کنڈیشن اسی طرح ان کو ٹریٹ کرنا جانے لگے کہ ان کے ریلیجن میں کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا مگر ان کا ریلیجن چھوڑ ضرور سکتا ہے، کسی اور ریلیجن میں کنورٹ ہو سکتا ہے، یہ اپنی سیفٹی کے لیے کوئی ہتھیار نہیں رکھ سکتے، پبلکلی کوئی اپنی کوئی ریلیجس اسکرپچرز پریچ نہیں کر سکتے، اسے بتا نہیں سکتے، ان کے ساتھ یہی حالت ہو تو یہ تو پاگل ہو جائیں، رونے لگے پوری دنیا میں، وکٹم کارڈ کہہ رہے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہی انہوں نے ہزاروں سال دوسروں کے ساتھ کرا ہے. بالکل نہیں صحیح کہہ رہا ہو، بالکل صحیح بات ہے. وہ کتنی بری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر میں رہنا چاہے گا تو جتنے دن وہ رہنا چاہے گا رہ سکتا ہے. ہم اپنی اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے امام صاحب کہ ہم اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے اور اس کو بٹھائیں گے وہاں. میں نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ میں نے پڑھی تھی سورہ توبہ کے آیت نمبر 28 کی تفسیر میں. یہی ہاں یہ ہے، قرطبی میں ہے، ابن کثیر میں بھی ہے آگے. یہ ابن کثیر کی میں نے 128 ابن کثیر کی 28 پڑھی تھی میں نے. یہی واقعہ جو تم نے بتایا نا، یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ بھی کہا ہے اس میں، ایک یہ بھی شرط تھی کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں رہ کر ہماری جگہ پر بیٹھنا چاہے گا تو ہم اس کو اپنی سیٹ دے دیں گے، یعنی ہم اٹھ جائیں گے اور اسے اپنی جگہ پر بٹھائیں گے. مسلمان کو مطلب اس کو جلیل کر کے رہنا ہے، اگر وہ رہے گا نا جلیل کر کے اسے رہنے دینا ہے، مطلب بالکل اسے بے عزت کرنا اچھے سے، تب بس کسی نہ کسی طرح کی شرم کھا کے وہ اسلام میں واپسی آ جائے. یہ سب کنورٹ کرنے کے طریقے تھے ان کے. تو چلو میں قرطبی کی ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں، ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں ابو داؤد میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی اور عیسائیوں کو سلام مت کرا کرو، اور اگر تم ان کو مل جاؤ کسی راستے میں تو اس راستے سے ان کے لیے نکلنا دشوار کر دو تاکہ وہ اپنا راستہ بدل دیں. تو یہ تو پریشان کرنا ہوا، یہ جزیہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہوا، یہ تو ستانا ہوا تاکہ وہ تنگ آ کے کنورٹ ہی ہو جائیں آخر میں اسلام میں. اور امام صاحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر
तुम उनसे हाथ मिलाओ तो हाथ धो लो क्योंकि वो नजी से नापाक है। तो उन्होंने कहा कि या नबी इस तरीके से तो हमारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, तो नॉन मुस्लिम से हमारा काम धंधा शुरू है और उनसे हाथ भी नहीं मिला सकते, उनसे दूरी बना कर रखेंगे तो काम धंधा कैसे चलेगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें उनसे जिजिया दिलवाएगा, जिजिया के तौर पर रकम दिलवाएगा और तुम्हें अमीर बना देगा। ये सूरह तौबा के आयत नंबर 28 की तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि तुमसे जिजिया दिलवाएगा उनसे, तुम्हें और तुम्हें अमीर कर देगा। ये मत सोचो कि तुम गरीब हो जाओगे, उनसे काम धंधा नहीं करोगे। कहने का मतलब ये, वो ये डर रहे थे कि अगर हम इनसे मेल जोल नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि इनसे हाथ भी मिलाओ तो हाथ धो लो क्योंकि नजी से नापाक है। तो वो कह रहे फिर हमारा काम धंधा क्या चलेगा। तो अल्लाह ने कहा जिजिया दिलवाऊंगा, उससे तुम्हें अमीर बना दूंगा, तुम डर रहे हो गरीबी से। बताइए, ऐसी सी बात लिखी हुई है। चलो अब ये पढ़ता हूँ मैं। चलो इस सामने जो है कुर्तबी, ये सूरह तौबा आयत नंबर 29 की तफसीर कुर्तबी है, मसला नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है जिन लोगों से जिजिया लिया जाता है इनके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। हजरत इमाम साफी रहमतुल्लाह ने कहा है जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा मगर सिर्फ अहले किताब से, चाहे वो अरबी या अजमी। दलील यही आयत है। वो कह रहे हैं कि दलील यही वाली आयत है क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्हें खास तौर पर अलहदा जिक्र किया गया है, बस हुक्म सिर्फ इन्हीं की तरफ मुतवज्जे होगा, इनके सिवा दूसरों की तरफ नहीं। ये कह रहे हैं कि अहले किताब से जिजिया ले जाएगा, दूसरों से नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, सूरह तौबा आयत 5। तो कत्ल करो मुशरिकीन को जहां भी पाओ इन्हें, और आगे ये नहीं फरमाया हत्ता या तो जिजियता, यहाँ तक कि वो जिजिया अदा करें, जैसा कि अहले किताब के बारे में फरमाया है। और इमाम साफी रहमतुल्लाह ने मजीद ये कहा है कि जिजिया मजूसियों से कबूल किया जाए और ये सुन्नत से साबित है। इसी तरह इमाम अहमद और अबू सूर ने कहा है और यही सूरी इमाम अबू हनीफा और आपके असहाब रहमतुल्लाह का मजहब है। ठीक है, इमाम साफी तो कहते हैं कि जिजिया सिर्फ अहले किताब से ले जाएगा, मुशरिकों से नहीं ले जाएगा। लेकिन औज़ाई क्या कहते हैं, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ने कहा है बुतों की इबादत करने वाले, आतिश परस्त, मुनकिर और झुटलाने वाले सभी से जिजिया लिया जाएगा। और इसी तरह इमाम मालिक का मजहब है कि क्योंकि इनकी राय यह है कि शिरक और इनकार की तमाम इस नास से जिजिया लिया जाएगा, ये चाहे वो अरबी हो या अजमी। यानी इमाम जोई कह रहे हैं कि जिजिया उनसे भी ले जाएगा जो अहले किताब नहीं है और जिजिया उससे भी लिया जाएगा जो अहले किताब है। लेकिन इमाम साफी कह रहे हैं कि जिजिया सिर्फ अहले किताब से ले जाएगा। किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि अहले किताब के बारे में कुरान में लिखा हुआ है कि हत्ता यातु जिजिया था, और मुशरिकीन के लिए आयत आई है सूरह तौबा की आयत नंबर 5 कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीना, क्योंकि फ़क़्तुलुल मुशरिकीना के आगे जिजियतुल नहीं लिखा हुआ, हत्ता यातु जिजिया नहीं लिखा है, तो इसलिए मुशरिकीन से जिजिया नहीं ले जाएगा। इमाम साहब ये कहते हैं कुरान के हिसाब से। तो इनके उलमाओं में आपस में टकराव है। अब इस हिसाब से इमाम औज़ाई जो हैं वो कुरान की बातों को नहीं मान रहे, कुरान की बातों से टकरा रहे हो, और इमाम साहब कुरान के हिसाब चल रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहोगे इमाम साहब? जरा मुझे दुरुस्त करें। फ़िक़्ह शाफ़ी सबसे सख्त फ़िक़्ह है। अगर चारों फ़िक़्हों को पढ़ लें या फ़िक़्ह जाफ़री को भी, तो सबसे सख्त इमाम शाफ़ी शराब से भी इलाज करने को मना करते हैं, अबू हनीफा इसकी इजाज़त दे देते हैं। इमाम अबू हनीफा ने ये भी कहा है कि कुरान तो 2 लोगों से जिजिया लेने का हुक्म देता है फतवा आलमगीरी में, मगर दूसरों से भी जिजिया चाहे तो लिया जा सकता है। मतलब उन्होंने चाहे तो कर दिया कि या तो चाहे तो उनको कत्ल कर दिया जाए डायरेक्टली, उनसे जिजिया लेने की फिर जरूरत नहीं है धीरे धीरे करके लूटना, इससे अच्छा मार के इकट्ठा ही लूट लो सब कुछ उनका। हमारे इमाम शाफी की राय यही है कि सीधे उन्हें खत्म किया जाए और वो कर दिया जाए उनको पूरी तरह। इमाम शाफी तो यही कहते हैं। बिल्कुल इमाम साहब, आपने सही कहा। अब आगे बढ़े। और ये ईसा भी करेंगे, ये जब कुरान, इसके इमाम शाफी ने दलील एक हदीस भी बनाई है, और इमाम औज़ाई जो है इमाम शाफी
امام شافی اور امام احمد بن حنبل ان دونوں فقہوں کا ملا جلا مسلک مانتے تھے. تو امام ایک سیکنڈ میں ڈسٹریکٹ ہو گیا اچانک، فیس بک بند کروں، فیس بک پہ میسج آ رہا تھا بار بار. اچھا تو ایک حدیث ہے، امام شافی نے اسے دلیل میں لائے مسند اپنے شافی کے اندر، اور وہ ابو داؤد میں بھی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی زیادہ جیے گا وہ عنقریب عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پائے گا. عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک روشن مینارے پر ان کا نزول ہوگا. وہ سور کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی کراس کو، جزیے کو ختم کریں گے، اور تمام کافروں کے ساتھ قتال کریں گے، اور اللہ پھر کسی دین کو نہیں چھوڑے گا سوائے اسلام کے. یعنی جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو عیسائی اور یہودیوں سے بھی جزیہ نہیں لیا جا سکتا، ان کو بھی مارا ہی جائے گا ڈائریکٹلی. پھر ہاں. جزیہ بچے گا ہی نہیں. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا پھر تو اس حساب سے امام بھائی. اب عیسیٰ کو بھی تو ایک نبی مانتے ہیں یہ لوگ، تو وہ ان کو بھی شاید اللہ نے وہی کر دی ہوگی، وہی اب میرے قرآن کی آیت منسوخ کرو، کینسل کرو، اب عیسائیوں سے بھی جزیہ نہیں لینا، مارو لوٹو. اب 1.5 ارب تو ہوئی تم لوگ. یار یہ امام صاحب کے جیسے زیادہ ہونے لگتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہونے لگتی ہیں، یہ ساری آیتیں منسوخ ہاں، کر دیں گے پرانی ایسا آیتیں لگتا ہے. منسوخ ہوتی جائیں گی، دھیرے دھیرے اور کٹر ہوتا جائے گا یہ لوگ. ہاں امام شافی نے تو یہ تک کہا کہ صلح کرنا حرام ہو چکا تھا. سورۃ توبہ کے بعد نبی نے، صحابہ نے کبھی صلح نہیں کری ہے. مسلمان اکثر صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو نبی اتنا دب گئے، اسلام تو امن کا مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، نبی نے تو صلح کر لی تھی مشرکوں سے. ارے صلح کس سے کری تھی؟ لڑ خود ہی رہے تھے اور خود ہی ان سے صلح کر لی. اور صلح لفظ کہیں ہے ہی نہیں. لفظ غزوہ حدیبیہ جو حدیثوں میں آپ جب بھی پڑھو گے لفظ غزوہ حدیبیہ ملے گا. نبی کی وار سٹریٹجی تھی کہ 10 سال صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی لڑنے کے پاس نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ پاور ہے. اپنی تعداد بڑھائیں گے، پاور پکڑیں گے تو ماریں گے. اور اس کے بعد نبی کے پاس جب طاقت آئی تو قرآن نے سورۃ توبہ اتار کے صلح حدیبیہ کو خود ہی کینسل کر دیا. جی بالکل. اور سورۃ توبہ کو دعوت دینا کہتی بھی سورۃ البراۃ ہیں کہ ایک تو امام صاحب میں نے ایسی بھی حدیث پڑھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4519، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دعوت دینا بھی اسلام کی یہ شروع کے اسلام میں تھا. یعنی اب دعوت نہیں دے سکتے، اب تو صرف قتل و قتال ہے. اور یہ دعوت آج تک دیتے ہیں، یہ جماعتیں نکلتی ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک تقریر کرتے تھے، یہ دعوت ہی دیتے تھے، دائی تھے. اور آج بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے سارے دائی ہیں. تو صحیح مسلم کی یہ والی حدیث تو کہتی ہے 4519 کی حملہ کرنے سے پہلے دعوت دینا شروع کے اسلام میں تھا. اور یہ آج نہیں تو کل حملہ کریں گے اور آج دعوت دے رہے ہیں. تو دعوت دینا حملہ سے پہلے تو نبی نے منع کر دیتا ہے. تو آج یہ دعوت دینے کی التطیہ تو نہیں ہے، یہ تو کلیئر التطیہ ہے. اس کا مطلب جی جی یہ جو حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں صحیح مسلم کی 4519 انٹرنیشنل نمبر ان کے مطابق 1730A ہے کہ ابن اون کہتا ہے کہ میں نے نافی کو خط لکھا تھا پتہ کرنے کے لیے کہ کیا کافروں پہ حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی طرف بلانا چاہیے. اس نے کہا یہ تو پہلے ہوتا تھا جب ہم کمزور تھے، اسلام نیا نیا آیا تھا. ہم نے بنو مستلق پر حملہ کرا، ہم نے انہیں کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی اور ہم نے انہیں کوئی جزیہ دینے کا بھی حکم نہیں دیا. ہم نے سیدھے ان پہ حملہ کر دیا جب وہ بیچارے سو رہے تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے رات میں. اور ہم نے ان کے آدمیوں کو قتل کرا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا. اور جویریہ بنت الحارث جو ہے وہ بھی اسی جنگ میں نبی کو ہاتھ لگی تھی. جی جی بالکل. ہاں تو ایسا بھی ہے. دیکھیے بتائیے کیا کہیں گے یار. مطلب یار رحم کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اسلام میں. وہ کہا جاتا ہے نبی کو رحمت العالمین ہے، کسی پر بھی رحم نہیں کھایا جا رہا ہے. چاہے بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، آدمی ہو یا کوئی بھی ہو یار، کسی پہ رحم ہی نہیں کھاتے یار. بنو قریظہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پینٹیں اتروا اتروا قتل کیے جا رہے ہیں.
किसी पे भी तरस नहीं खाया जा रहा है यार। यार ऐसे शख्स को क्या कोई एक अच्छा इंसान भी कह सकता है यार? कोई अच्छा इंसान ना कहे। और ये लोग, ये नबी यार। अभी मैं एक चैनल पे गया था अभी कुछ देर पहले बात करने के लिए कि भाई हम तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। मैं चलो ठीक है, मैं अपने सवाल रखने गया था, वो बंदे मेरे से सवाल रख रहे हैं। ये मुसलमान ऐसे बंदे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सब कुछ मालूम है। ये जानते हैं कि यार कहाँ कहाँ गड़बड़ी है और हम इनके जवाब नहीं दे सकते, तो ये बचने के लिए उल्टे हमसे सवाल करते हैं कि तुम हमें बताओ। ये गजब के इंसान मेरे हैं। साथ भी मुझे मतलब कई ऐसे कुछ मोमेंट थे जो कहने हैं कि हमें आप वाजिदी के चैनल पे जाओ, इस पे जाओ, सवाल पूछने मुझसे कुछ आए, मैंने जवाब दिए, कहिए आपने जो गलतियां दिखाई। मैंने उनको कहा कि मैंने जो आपको पॉइंट्स दिखाए आप नोट करके ले जाओ और आप उसके सामने रख के दिखा दो। बाद में खुद 1 महीने बाद आके बोल रहा है, 2 महीने बाद, कि भाई वो तो बात ही नहीं करने दे रहा है। उनके सामने हम गए कि साहब हमें इस्लाम पे कुछ सवाल करना है, किसी ऐसे भाई ने जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसने कुछ उंगली उठाई है, कहना है कि वो हमारे ऊपर ही चढ़ गए, फिर मुसलमान भी चढ़ गए कि तुम मुसलमान हो, पहले तुम अरबी की इस आयत का तर्जुमा करके दिखाओ, कोई मौलवी हो, आलिम हो, उसकी डिग्री दिखाओ, चलो अरबी में इस लफ्ज का मतलब बताओ। मतलब वो पागल हो गया कि जो हदीस रखी है उस पे तो बात कर लो, मतलब मुसलमान होके बात नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा हम, तो मैंने कहा फिर हमारी बात कहाँ से सुनेंगे? उनको पता है कि टॉपिक पे बात आने ही मत दो, अगर आ गई तो फिर बहुत बुरा धो दिए जाओगे।